اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بشر المشائین، بشارت دے دیجیے، آپ خوشخبری دے دیجیے آپ ان لوگوں کو جو مسجدوں کی طرف چل کر کے آتے ہیں، یعنی مسجدوں کی طرف آتے ہیں نماز کے لیے۔ اس حدیث پاک سے بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بلا وجہ گھر میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ بشارت کس کے لیے ہے، نیکی کس کے لیے ہے، بھلائی کس کے لیے ہے؟ جو مسجدوں کی طرف چل کر کے آتے ہیں نماز کے لیے۔ اس لیے حدیث بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، نماز یہ آدمی کی زندگی میں ایک ایسا لا ينفک، نہ جدا ہونے والا ایک ایسا عمل ہے جو آخری سانس تک آدمی کی زندگی تک باقی رہتی ہے۔ آدمی کی زندگی سے کبھی بھی یہ چیز غائب نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر کے نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر کے پڑھے، لیٹ کر کے بھی نہ پڑھ سکے تو اشارے سے پڑھے۔ یعنی نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہر عبادت کسی نہ کسی طرح سے معاف ہو جاتی ہے، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر جنگ ہو رہی ہو، جنگ جہاں دشمن آپ کے جان کے، آپ کے خون کے پیاسے ہوں، وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا قرآن کے اندر، اللہ نے فرمایا کہ نبی اگر ایسا ماحول آ جائے تو آپ اپنی فوج کے 2 حصے کیجئے، ایک حصے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے رہیں گے اور ایک حصہ نماز پڑھے گا۔ جب وہ حصہ نماز پڑھ کر کے آئے گا تو پھر یہ جائیں گے اور وہ حصہ دشمنوں کی حفاظت کرے گا۔ آپ بتائیں، یعنی آخری سانس تک نماز معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ دشمن اگر خون کے پیاسے ہوں تو اس موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیو، نماز کی اہمیت کو سمجھیے۔ نماز یہ ہمارے لیے روشنی ہے، نماز یہ ہمارے لیے روشنی ہے، قبر کے اندر بھی روشنی ہے، قیامت کے لیے بھی روشنی ہے۔ قیامت میں بہت سارے لوگوں کو روشنیوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہ نماز ہمارے لیے شب تاریک میں، تاریکی رات میں ہمارے لیے روشنی کا کام کرے گی۔ نماز کو اپنی زندگی سے غافل نہ ہونے دیجیے۔ نماز یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے، تمام صالحین کا شیوا رہا ہے، تمام اتقیاء کا شیوا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، تابعین کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ تو ایسا ملتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کا ایک جھوپڑا تھا جلنے لگا، کسی نے آ کر کے اطلاع دی کہ آپ کا گھر جل رہا ہے، لیکن وہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے، التفات نہ کیے، متوجہ نہ ہوئے۔ بعد میں جس آدمی نے خبر دی تھی، اس آدمی کو حضرت حسین ڈانٹنے لگے کہ میری نماز کے اندر تو نے خلل پیدا کر دیا، میں اللہ کی طرف لو لگا کے رکھا تھا اور تو آ کر کے مجھے اس طرح کی اطلاع دیا، کیا میرا گھر نماز سے بڑھ کر کے ہے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معلوم ہے آپ کو، کتنا بڑا باغ تھا ان کے پاس، کتنا بڑا باغ تھا، پورے مدینہ کے اندر سب سے بڑا باغ تھا ان کا، اور سب سے مہنگا باغ تھا، جس کو دیکھ کر کے لوگ رشک کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے ذہن میں باغ کا خیال آ گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور کہا اللہ کے رسول، میں ایسا آج میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا اور باغ کا خیال آ گیا، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، اس باغ کی وجہ سے میری نماز میں خلل آ گئی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ باغ ہمارے ساتھ میں رہے۔ کیسے تھے لوگ، کس طرح سے نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ میرے بھائیو، نمازوں کا اہتمام کیجئے، خشوع و خضوع پیدا کیجئے نمازوں کے اندر۔ وسوسے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، آتے رہیں گے وسوسے، ان کو آپ ہٹائیے اور اس طریقے سے اللہ کی طرف لو لگائیے، اللہ کی طرف اپنے ذہن کو مرکوز کیجئے اور اس نیت سے پڑھیے کہ یہ نماز ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی، رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ یہ نماز اللہ رب العالمین کے ہاں ایک اونچا مقام دلائے گی، اللہ سے قربت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ تمام چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ کر کے، ان تمام نصیحتوں کو آپ ذہن میں رکھ کر کے نماز پڑھیں، انشاءاللہ نماز میں لذت محسوس ہوگی اور اس طریقے سے